ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی با کردار معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی دنیا کی زندگی کو اپنے حکموں کے ساتھ جوڑا ہے
اور ان حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہماری زندگی کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ کے پیارے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تابعداری کے بغیر ہماری دنیا کی زندگی بھی ادھوری ہے اور آخرت کی زندگی ناکام ہے۔ اور اس زندگی کے اندر کامیاب ہو کر لوٹنے کے لیے اللہ جل شانہ نے ان عظیم ہستیوں کو ہماری رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، جن کو اللہ نے اپنی برگزیدہ اور مقرب ہستیاں کہا ہے۔ ساری کائنات کے اندر یہ خالق کائنات کا انبیاء علیہم السلام مخلوق میں سے چناؤ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں میں سے کیا ہے، اور پھر ان میں بھی اللہ نے درجے بلند کیے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ایک دوسرے کے درجوں کو بلند کر دیا۔ پیغمبر وہ ہوتا ہے جو پچھلے نبی کی شریعت کو لے کر آگے چلے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نئی شریعت نئے پیغام کو لے کے آئے۔ تو علماء کرام نے فرمایا 313 کے قریب رسول ہیں جن پر اللہ نے نئے احکامات اور شریعت کو نازل کیا۔ باقی جتنے پیغمبر ہیں ان پیغمبروں کی شریعت کو لے کر آگے کام کرتے رہے۔ ایک ایک وقت میں 5 پیغمبر ایک ایک آس پاس کی بستیوں میں باپ بیٹے سمیت، تائے چاچے سمیت، بھتیجے سمیت، یعنی 5 ایک ایک گھر کے افراد جن پر اللہ نے نبوت کے تاج سجائے، وہ اپنی اپنی بستیوں میں کام کرتے رہے۔ اور جو اللہ نے ان کے سر پہ ذمہ داری ڈالی تھی اس کو پورا کر کر اللہ کے پاس وقت مقررہ پر لوٹتے رہے۔ آخر میں جناب نامی اس میں گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے اوصاف اور کمال دے کے بھیجا، اور آپ کو دنیا کے اندر مبعوث فرمانے کے بعد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے پیارے حبیب کو ہمارے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آخری نبی بنایا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں 3 سوال کیے جائیں گے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ میعاد کے بارے میں۔ اللہ کی ذات پر تیرا یقین کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا سمجھتا تھا؟ اور کیا تیرا مرنے کے بعد قیامت کے دن کا تیرا ایمان اعتقاد تھا کہ نہیں تھا؟ اب جن کا مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے کا عقیدہ ہے انہوں نے تو زندگی ڈر ڈر کے گزاری، اور ہمارا بھی عقیدہ ایمان یہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ اس بات پر ایمان ہے، اس بات پر یقین بھی ہے اس بات کا، لیکن اس یقین کا استحضار ہمارے اندر نہیں اتر رہا، جس کی وجہ سے گناہوں والی زندگی پر ہمارے لیے چلنا آسان ہو رہا ہے۔ اللہ کی ذات کا استحضار نصیب ہو جائے، خشیت الہی نصیب ہو جائے، للہیت اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، تو پھر گناہ والی زندگی چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے،
اور پھر ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرنا آسان ہو جاتا ہے، رات کی نیند کو چھوڑ کر تہجد کا سجدہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، گرمی کے موسم میں پیاس اور بھوک برداشت کر کے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، پھر مال میں سے زکوٰۃ دینا آسان ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہو جاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی ذات کا استحضار ہی اندر سے نکل جائے، اللہ کا خوف ہی نکل جائے، تو پھر حلال حرام کا پتہ نہیں لگتا، زندگی موت کا پتہ نہیں لگتا، عزت ذلت کا پتہ نہیں لگتا، اچھے برے کا پتہ نہیں لگتا، دن رات کا انسان کو پتہ نہیں لگتا، پھر انسان کی زندگی مثل برف کی مانند جو ہے پگھل جاتی ہے۔ جب موت دروازے پر آ کے کھڑی ہوتی ہے، اس وقت سوچتا ہے ہائے یہ میرے ساتھ کیا بنی، ابھی تو میری تیاری بہت ادھوری رہ گئی تھی جو میں نے مکمل کرنی تھی۔ اور یہی کیفیت، یہی عالم قبروں کے اندر جانے کے بعد ہوگا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ فرمایا جب قبروں میں لٹایا جائے گا، اللہ اکبر، من مرقدنا ھذا، جب اٹھایا جائے گا کہ اٹھو، ایمان والا ہوگا، اللہ پر، رسول پر، آخرت پر یقین رکھنے والا ہوگا، وہ ایسے اپنی آنکھ کھول کے کہے گا ابھی تو میں سویا تھا، مجھے کس نے اٹھا دیا؟ جس کے دل میں ایمان کی رتی کوئی نہیں، اللہ رسول کو راضی کر کے نہ گیا، اس کی زبان سے نکلے گا ھذا ما وعد الرحمن، سچ کر دکھایا پروردگار عالم نے اپنا وعدہ، وصدق اللہ، اللہ اس کے رسول کی بات سچی ہو گئی۔ ہمیں دنیا کے اندر بتانے والے نے بتایا تھا دنیا کی زندگی کے اندر جو تم کام کرو گے قیامت کے دن پروردگار عالم کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، پیغمبر جو بات کہہ کے گئے تھے، نبیوں نے جو ہمیں بات بتلائی تھی، ہم نے ان کی بات کو سنی انسنی کر دیا۔ آج ہمیں پتہ لگا کہ مرنے کے بعد پروردگار عالم کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کی ہولناکی سے بچو۔ یہ قیامت کی ہولناکی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ کیٹو کی چوٹیاں پار کرنے والوں، بڑے بڑے پہاڑوں پہ چڑھنے والوں، بڑے بڑے پہاڑوں پر اللہ اکبر سیاہی مقام ان کو بنانے والوں، سیر و تفریح کے لیے جانے والوں، جب قیامت کا دن ہوگا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ ہواؤں میں تمہیں ایسے رنگ برنگے نظر آئیں گے جیسے روئی کے پھائے ہوا میں اڑتے نظر آتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کامیاب اس دن وہ ہو جائے گا جس کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا، اور ناکام وہ ہوگا جو اپنے ہاتھ بائیں ہاتھ میں نامہ مال پکڑے گا۔ جیسے بائیں ہاتھ میں نامہ مال پکڑایا جائے گا اسی وقت پتہ چل جائے گا فلاں فلاں کا بیٹا آج اللہ کے دربار کے اندر ناکام ہو گیا ہے۔ زمین نہیں رہے گی، آسمان نہیں رہے گا، سورج نہیں رہے گا، چاند ستارے نہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر، سور پھونکنے والی بانسری اسرافیل علیہ السلام بجانا شروع کریں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اس
اسرافیل علیہ السلام بانسری بجانا شروع کریں گے. لوگ کوئی کام کر رہا ہوگا, کوئی 10 روپے کلو کی آواز لگا رہا ہوگا, کوئی 50 روپے درجن کی آواز لگا رہا ہوگا, کوئی 20 روپے کے دانے کی آواز لگا رہا ہوگا, گوشت کاٹنے والا گوشت کاٹ رہا ہوگا, سبزی بیچنے والا سبزی بیچ رہا ہوگا, کپڑے بنانے والا بیچنے والا کپڑے بیچ رہا ہوگا, کوئی نوکری کو جا رہا ہوگا, کوئی سفر حضر میں جا رہا ہوگا. آہستہ آہستہ سور پھونکنے والی بانسری کی آواز آئے گی. لوگوں کو بڑی بھلی معلوم ہوگی. اتنی سریلی آواز اچانک بھیانک آواز کے اندر چلے گی, اتنی آواز بے دبی ہو جائے گی. اسرافیل علیہ السلام کی بانسری کی آواز جب اللہ اکبر لوگوں کے کانوں میں پڑے گی, ایسی ہولناک آواز ہوگی, سن کر لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے. یوم ترونها تذہل کل مرغیات اما ارغات وتضع کل ذات حمل حملها. ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے, وہ ماں جو 9 مہینے سے بچے کو کوکھ میں اٹھائے بیٹھی ہوگی, اسرافیل علیہ السلام کی زبان سے وہ بانسری کی آواز سنے گی, اتنی پریشان ہوگی, اسی وقت اپنا حمل زمین پہ گرا دے گی. اسے نہیں پتہ لگے گا میرا حمل ساقط ہو گیا, اسے نہیں پتہ لگے گا میرا بچہ زمین پہ گر گیا. حدیث پاک میں آیا, علماء اکرام نے فرمایا جوان بچے کی بات نہیں کی, 10 سال 15 سال کی عمر کے بچے کی بات نہیں کی, دنیا میں آنے والے نومولود بچے کی بات کی. علماء اکرام نے اس پر تحقیق کی, چھوٹے بچے کا ذکر کیوں کیا؟ چلو بڑا بچہ ہے, نافرمان ہے, ماں نے نافرمانی کی وجہ سے گھر سے نکال دیا, ماں نے نافرمانی کی وجہ سے بولنا چھوڑ دیا. چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے جسے ابھی تک دیکھا نہیں ہے, جسے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا ایسا پیارا بچہ جس کی آنے کی امید پر 9 مہینے تکلیف برداشت کرتی پھری, قیامت کی ہولناکی دیکھ کر اس بچے کو زمین پر پھینک کر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی. لوگ اتنے حواس باختہ ہو جائیں گے, لوگ اتنے پریشان ہو جائیں گے, اپنے گھروں کو چھوڑ کے جنگل کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. یوم ترونها تذہل کل مرغیات اما ارغات وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. حاملہ اونٹنی اپنا حمل گرا کر شہر کی طرف دوڑنے لگیں گی, درندے پرندے آسمان سے زمین پہ گرنے لگیں گے. جس طرح آواز بڑھتی جائے گی, خدا کا قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت, یہ سورج جو تمہیں لاکھوں میل اونچا نظر آ رہا ہے, فرمایا قیامت کی ہولناکی سے یہ سورج دھڑام سے بے نور ہو کے زمین پہ آ کے گر جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ, ایک ایک ستارہ ٹوٹ کے زمین پر گرنے لگ جائے گا. سمندروں کے اندر آگ لگا دی جائے گی. آگ پانی کا تنازع رہتا ہے, جب پانی ہو وہ آگ کوئی نہیں, جب آگ ہو وہ پانی کوئی نہیں. فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے کہ سمندر کے پانی بھی اللہ کی ہیبت سے ڈریں گے, اتنا ڈرنے لگیں گے کہ پانی کے اندر بھی آگ لگ جائے گی. اسی لیے عرض کیا جاتا ہے قرآن پاک کو پڑھنے والوں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا کرو, پڑھ کے دیکھو پروردگار عالم تیری میری آخرت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. ساری دنیا کا نظام درم برم کر دیا جائے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا, پھر مرنے والے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پھر قیامت تک جتنے دنیا سے چلے گئے سارے کے سارے دفن ہو جائیں گے. پروردگار عالم ایک جھٹکے سے زمین کو ہلائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا, زلزلہ آئے گا, زمین میں دراڑیں پڑ جائیں گی, پھر 40 سال تک آسمان سے بارش برستی رہے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, مردے زمین قبروں سے نکل کر ایسے پانی میں بہنے لگیں گے جیسے چھوٹے چھوٹے تنکے بہ رہے ہو. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا.
امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے دربار میں کھڑے کیے جائیں گے، نہ ریشمی کپڑا ہوگا نہ کاٹن لٹھا ہوگا، سارے کے سارے کھڑے ہوں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مارے حیرت کے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، مارے حیرت کے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تجھے کس چیز نے پریشان کر دیا؟ عرض کرنے لگی کملی والے مرد عورت ننگے ہوں گے، فرمایا سب کو ننگا کیا جائے گا۔ اما عائشہ کہنے لگی پھر ایک دوسرے سے لوگوں کو حیا نہیں آئے گی۔ فرمایا عائشہ اس دن اللہ کا اتنا خوف ہوگا ماں کا اپنی اولاد کی طرف بھی دیکھنے کو دل نہیں کرے گا۔ باپ کے پاس بیٹا کھڑا ہوگا، بھانجے کے پاس ماموں کھڑا ہوگا، رب کبریا کی قسم ہے خدا پاک کے ڈر سے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ رشتہ دار کو نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، ہر طرف آواز لگے گی نفسی 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 نفسی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، ساری انسانیت اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس جائے گی۔ اللہ اکبر پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور آ کے عرض کریں گے کملی والے بے شک وہ جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے، اپنے پروردگار عالم سے سفارش کر دے کہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے۔ خاموشی سکوت کا عالم ہوگا۔ عرش عظیم کا مالک پہلا اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، بادشاہ کون ہے، مالک کون ہے، پالن نہار کون ہے، حاجت روا کون ہے، دستگیر کون ہے۔ اللہ اکبر آج بتاؤ تمہارا مشکل کشا کون ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں جب ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اعزازی طور پہ ہمارے لیے پیران پیر کی قبر کا اندر کا دروازہ کھولا گیا کہ پاکستان سے علماء کرام آئے ہیں۔ اللہ اکبر جب پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی قبر کے بالکل اندر چلے گئے، لگتا تھا ایسے آواز آئی کہ دنیا والوں کو عبد الحنان جا کے بتا دینا دستگیر میں کوئی نہیں، دستگیر میرا پالنے والا خدا ہے۔ دنیا والوں کو جا کے بتا دینا اللہ اکبر حاجت روا میں نہیں، حاجت روا خدا ہے، میں تو بندہ وہ میرا خدا ہے۔ اللہ اکبر اتنی روحانیت محسوس ہوئی، اتنا مزہ آیا، اتنا اللہ اللہ کا مزہ آیا۔ اللہ کا ذکر وہاں بیٹھ کے اللہ والوں نے کروایا۔ لگتا ہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر سے سلام آ رہا تھا۔ اللہ اکبر ولیوں کا ولی ہے حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکیل پور شریف والے مراقبے کے اندر بیٹھ گئے اور 45 منٹ تک اللہ اللہ کرتے رہے۔ پھر ایک دم چگاڑ مار کے کہنے لگے رب کعبہ کی قسم ہے عبد القادر جیلانی نے ہمارا سلام قبول کر لیا ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ 3 مرتبہ آواز لگے گی آج بتاؤ دنیا کی سلطنت سنبھالنے والوں، راج کرنے والوں، آج بتاؤ کیسر و کسریٰ کے ایوان میں میرے شہید کے ساتھ دڑاڑے ڈالنے والوں، ہمیں اس مقام پر لے جایا گیا، کسریٰ کے محل میں لے جایا گیا۔ اتنی موٹی موٹی تقریباً 12 15 فٹ کی دیواریں تھی کسریٰ کے محل کی، وہ دراڑ دکھائی گئی۔ آج بھی وہ دراڑ موجود ہے، آج بھی وہ تریڑ دوار میں موجود ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کسریٰ کے محل کے 14 کنکرے گر گئے، آتش گدا بجھ گیا اور اس کے محل کے اندر دراڑ پڑ گئی اور دنیا والوں کو بتا دیا گیا تیری حکومت پر زوال آ گیا، دنیا کے اندر آمنہ کا لال آ گیا ہے۔ آج بھی اسی طریقے سے وہ دیوار موجود ہے۔ اللہ پروردگار عالم اعلان فرمائے گا للہ الواحد القہار۔
آؤ بڑے بڑے بادشاہوں، دنیا کے اندر حکومت کرنے والوں، دنیا کے اندر راج کرنے والوں، آج میرے سامنے آ کے جس کی جرت ہے میرے سامنے آ کے کھڑو، آدم علیہ السلام کی طرف نظر ڈالیں گے، جناب آدم علیہ السلام کا سر جھکا ہوگا۔ یقین جانو آدم علیہ السلام کے بیٹے جناب حابیل علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہوا، اردن کے بارڈر پر، فلسطین کے بارڈر پر، لبنان کے بارڈر پر، شام کے بارڈر پر مری سے 200 گنا زیادہ سردی تھی۔ اللہ اکبر۔ حابیل علیہ السلام کی قبر کے پاس وہ پتھر موجود ہے، جب قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کیا تھا پتھر بھی رونے لگ گیا تھا کہ اللہ اکبر، دنیا کے اندر ایسا بھی ہوگا کہ بھائی بھائی کو قتل کرے گا، اس پتھر میں سے ایک قطرہ پانی کا ٹپکتا ہے۔ علماء اکرام فرمانے لگے جب سے آدم علیہ السلام کا بیٹا قتل ہوا اس وقت سے پتھر آج تک ایک آنسو بہا رہا ہے، کوئی ٹوٹی کوئی نل کچھ نہیں، تک کر کے پتھر میں سے قطرہ ٹپکتا ہے۔ اللہ جانے اللہ کی کیا حکمت۔ جناب آدم علیہ السلام کا سر نیچے، حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہوا، یحییٰ علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہوا، جناب زکریا علیہ السلام خالو ہے، مریم علیہ السلام بتیجی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس محراب میں بیٹھ کر عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا کے اندر آنے کی اطلاع دی گئی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا۔ زکریا علیہ السلام جب محراب میں آیا کرتے، اس حضرت مریم کی جگہ پہ آیا کرتے، طرح طرح کے بے موسمی پھل پایا کرتے۔ زکریا علیہ السلام دیکھا کرتے دروازے بند ہے، کھڑکی بند ہے، کسی مرد کا آنا جانا کوئی نہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پھال پس پھل کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ زکریا تجھے کیا بتاؤں، مجھے پتہ نہیں لگتا، یہ بے موسمی پھل پتہ نہیں کون میرے پاس آگے رکھ جاتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب زکریا علیہ السلام نے بے موسمی پھلوں کو مریم علیہ السلام کے پاس پڑے دیکھا، وہ محراب دکھائی گئی جس میں زکریا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اپنا دامن پھیلایا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے خالق کائنات، اے پروردگار عالم، اگر مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو سفید داڑھی کے باوجود اس بڑھاپے کی عالم میں مجھے بیٹا بھی عطا فرما سکتا ہے۔ جیسے بے موسمی پھل دینا تیرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے الہ العالمین، اسی طرح اولاد دینا مشکل بات نہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں، زکریا علیہ السلام محراب کے کونے میں کھڑے ہو کر مریم نہ سن لے، میرے رشتہ دار نہ سن لے، میری قوم نہ سن لے، میرے امتی نہ سن لے، کونے میں کھڑے ہو کے سرکوشی کرنے لگے اور کیا کہہ رہے؟ قال رب انی وہن العظم منی واستعل الراس شیبا۔ الہی دیکھ لے ہڈیاں میری کمزور ہو گئی، بوڑھا میں ہو گیا، داڑھی سر کے سارے بال سفید ہو گئے، لیکن پروردگار عالم اس وقت بھی میں تیرے سے نہ امید کوئی نہیں۔ دریائے کرم رحمت پروردگار عالم کا جوش میں آیا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اے زکریا کیا یاد کرے گا، ہم نے تجھے اس بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام میں نے یحییٰ رکھ دیا۔ اس زکریا تجھے اگلی خوشی بتاؤں، بیٹا تیرا ہوگا، تاج نبوت سر پہ سجاؤں گا، قیامت تک نبی میرا بنا دیا جائے گا۔ شام کی جامع مسجد عموی کے اندر جناب یحییٰ علیہ السلام کی قبر، آپ کا سر مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب فرمانے لگے یا بلند آواز سے کلمہ پڑھ کے سناؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ خدا کا پیغمبر قیامت کے دن گواہی دے۔ پاکستان سے جو آنے والے میں ان کے ایمان کا گواہ، انہوں نے آخری نبی پہ کلمہ پڑھ کے سنایا تھا۔
للہ الواحد القہار، آج میرے علاوہ بادشاہ کوئی نہیں، آج ذرے ذرے کا حساب دیا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، آج ذرے ذرے کا حساب دیا جائے گا۔ آج پتہ لگے گا دنیا کے اندر جبر کی حکومت کون گزار کے آیا، ظلم کے بازار کون گرم کر کے آیا۔ یقین جانو آج سے 4 سال پہلے جب داعش کے حملے شام کے اوپر ہوئے، اللہ اکبر، ہمیں وہ جگہ دکھائی گئی، تم نے موبائل کے کلپوں میں دیکھا ہوگا، ہمیں حرم میں وہ جگہ دکھائی گئی جہاں شامی بچہ اپنے ماں باپ کی میت پہ بیٹھا تھا، اینکر ٹی وی انٹرویو لینے والا انٹرویو لے رہا تھا اور کہنے لگا بتا تیرے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور کہنے لگا تھا میں تمہاری شکایت جا کے اپنے اللہ سے کروں گا اور بتاؤں گا میرے ماں باپ کو تم نے کیوں مارا۔ اتنی آواز آنی تھی، 2 دن کے بعد اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا، وہ مقام دکھایا گیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، جو ہمارا مندوب تھا وہ زاروں قطار رونے لگا۔ ہم نے کہا روتا کیوں ہے؟ فرمایا یہی وہی جگہ ہے جب 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، 15 لاکھ مسلمانوں کو ایک بستی کے اندر۔ جیسے ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، لوگوں کے مکانوں کے نشان مٹ گئے، شام ملک خدائے پاک کی قسم ایسے پڑا ہوا ہے، بڑی بڑی عمارتیں 10 15 منزلہ عمارتیں زمین بوس ہوئی پڑی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، پوری دنیا کا مسلمان تمہارے سے مطالبہ کر رہا ہے، تمہارے پاس ٹیکنالوجی تھی، تمہارے پاس ایٹمی طاقت تھی، تمہارے پاس اقتصادی طاقت تھی، حکومت تمہارے پاس مسلمانوں کی تھی، ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا، تم کتنے ظالم ہو، تمہارے ماتھے پر پسینہ بھی نہیں آیا تھا۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ اکبر، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس ملک کی فوجیں امام مہدی کے ساتھ ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں گی۔ اللہ اکبر، اسی لیے اعلان کر دیا گیا پوری دنیا اسرائیل کو مان لے، پوری دنیا اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک لے۔ پاکستان کے غیور مسلمانوں، تم اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا، رب کعبہ کی قسم ہے، اسرائیل پاکستان کی ٹکر پر بنایا گیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے جہاں یہودیوں کی بستی کو آباد کیا، وہاں مسلمانوں کے ملک کو آباد کیا اور اس کے پرچم پر لکھوا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اتنا مظلوم ملک ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، صحابہ کی سرزمین ہے، اتنا مظلوم ملک ہے، کوئی حکومتی ادارہ، کوئی ملک ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ المنصور ہوٹل کے اندر جو میں بچی کھانا دیا کرتی تھی، وہاں تو عورتوں کی حکومت ہے بھائی۔ 4-5 دن بڑی مانوس ہوئی، میں نے اسے بلایا، عربی میں پوچھا، میں نے کہا تیرا کیا نام ہے؟ کہنے لگی میرا نام نسرین ہے۔ میں نے کہا مسلمان ہے؟ کہ ہوں مسلمان، لیکن اسلام والی بات کوئی نہیں۔ وہی لباس، وہی عریانی، وہی جسم ایسا، کپڑے محفوظ تھے ان کے، لیکن 30% حکومت علویوں کی ہے۔ یعنی ان کا اب بھی نظریہ یہ ہے کہ بچہ آسمان سے زمین پہ پھینکو، پہاڑ سے بچ گیا تو یہ علی والا ہے، نہ بچا تو پھر خدا والا ہے۔ ملک شام انبیاء کی سرزمین، اللہ کو نہیں مانتے۔ میرے پاس سندھی اجرک تھی، مجھے کسی نے سندھ سے دی، میں وہ ساتھ لے گیا۔ میں نے گھر والی سے کہا، میں نے کہا وہ اجرک لے کے آ، کیا کرے گا؟ میں نے کہا اس کو پہناؤں گا۔ بار بار منع کرتی رہی، نہ برا نہ مان جائے۔ میں نے کہا تو لے کے آ۔ اوپرلی منزل سے 4تھے فلور سے وہ چادر لے کے آئی۔ میں نے اس بچی نسرین کو بلایا اور بسم اللہ پڑھ کے ڈرتے ڈرتے، ایجنسیاں بہت زیادہ ہیں، میں نے یوں کر کے اس کے سر پہ رکھا۔ اللہ کی قسم زاروں قطار رونے لگ گئی، اتنا روئی۔ پھر اس نے اپنی شامی عربی میں ہمیں سمجھایا، کہنے لگی تم کون لوگ ہو؟ اس ملک میں تو ہمارے کپڑے اترتے ہیں، چادر پہنانے والا ہمیں کون آ گیا ہے؟ کہنے لگے یہاں تو ہمارے روزانہ کپڑے اتارے جاتے ہیں، چادر کون پہنانے کے؟ تم مسلمان ہو؟
شام کے بازار میں اہل البیت کو میرے عزیزوں کربلا کے واقعے کے بعد رلا کے لے کے جایا گیا تھا، وہ جگہ دکھائی گئی جہاں اہل البیت کے سروں کو میرے عزیزوں نیزے سے اتار کے دھویا گیا تھا۔ وہیں شام کے بازار میں جب سیدہ زینب حضرت سجاد امام زین العابدین کو کھڑا کیا گیا تھا، ہمیں ایک ہی بات بتلائی کہ 16-17 جتنے علماء اکرام ہیں سب کے ہاتھ میں عصا ہونا چاہیے، سب کے سر پہ ٹوپی پگڑی ہونی چاہیے، سنت والا لباس ہو، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، ہاتھ کے اندر تسبیح ہو، خبردار دائیں بائیں نہ دیکھنا۔ اس وقت ایک اسکول کی شام کے بازار میں تقریباً 11:15 بجے کے قریب چھٹی ہوئی، ایک عورت سامنے سے دوڑتی آئی، یقین جانو یوں کر کے میرے اس نے منہ پر ہاتھ مارا اور یوں کر کے اس نے میری داڑھی کھینچی، میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا کرے، شاہ صاحب بھی تھے، کہا خاموش، پھر یوں کر کے منہ پر ہاتھ، آنکھوں میں انگلیاں مارنے لگی، میں ڈر گیا۔ پھر ساتھ والا جو ہمارا جو رہبر تھا اس سے پوچھنے لگی یہ انسان نہیں لگتے، لگتا ہے آسمان سے فرشتے زمین کے اوپر اتر آئے۔ پھر ہمارا کرتا پکڑ کے اس نے یوں کھینچا، کہنے لگی یہ لباس ہمارا تھا، یہ پگڑی ہماری تھی، یہ ڈنڈا ہمارا تھا، ہم مغرب میں آ کر بہ گئے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی یوں کر کے اپنی عربی زبان میں کہنے لگی خدا کا تمہیں واسطہ اپنے کلچر کو نہ چھوڑنا ورنہ دنیا کے اندر ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ اسکول کے بچے ہمارے پیچھے جلوس کی شکل میں شاہ صاحب کے کپڑوں کوئی ہاتھ لگائے، پھر یوں وہ پر ہاتھ پھیر کے رو کے کہتے ہیں اس طرح کر ہمارے لیے بس دعا کر دو، پتہ نہیں کس گناہ کی ہمیں سزا ملی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر شام میں آرام فرما رہا ہے، اللہ غنی۔ جب میرے عزیزوں باب الصغیر قبرستان میں جانا ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ لے گئے، ہمارے پاکستانیوں کو اعزاز ملا، نیٹو کی فوج آگے، عراق کی فوج پیچھے، درمیان میں ہماری گاڑی چل رہی تھی، اللہ اکبر۔ پھر ہمیں میرے عزیزوں بلال حبشی کی قبر پر جب فاتحہ پڑھی، وہاں چابی برادر آ گئے، کہنے لگے اندر جاؤ گے اصل بلال کی قبر پہ جاؤ گے؟ ہم نے کہا اجازت دو۔ پھر ہمیں سیڑھیاں اتار کر بلال حبشی کی قبر پہ لے جایا گیا، میں اپنا کندھا بلال کی قبر کے ساتھ لگا کے بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب زاروں قطار رونے لگے، پھر شاہ صاحب نے خطبہ پڑھ کے سنایا، فرمایا بلال تو کتنے مقدروں والا، تجھے نبی نے دیکھا، نبی نے تجھے دیکھا ہوگا، بلال کتنی مرتبہ کملی والے نے تجھے اذان کا حکم کیا ہوگا، بلال اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب تیری پسلیاں توڑی جا رہی ہوں گی، محمد کے آنسو نکل رہے ہوں گے۔ بلال ہمیں وہ منظر بتا، امام الانبیاء کا حجرہ کیسا تھا، بلال کملی والے کا بلال، ابو بکر عمر کیسا تھا، نبی کا حسین کیسا تھا۔ حضرت فرمانے لگے بلال بتا تو صحیح پیغمبر حسین کو گودی میں لے کے کیا کرتا تھا؟ شاہ صاحب نے 45-50 منٹ مراقبہ کیا، رو رو کے ہجکیاں بن گئی، فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے ایمان کی حالت میں کہہ رہا ہوں بلال نے ہمارے سلام کا جواب دے دیا ہے۔ پھر فرمانے لگے ہم نے حضرت بلال سے کہا اے بلال قیامت کے دن اللہ کے نبی کو گواہی دے دینا، حوض کوثر پر جا کے کہہ دینا پاکستان سے لوگ آئے تھے، ہم نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں پوری جامع مسجد والے نمازیوں، مجھے سب کے نام تو نہیں آتے لیکن میں نے سب نمازیوں کی طرف سے سلام پیش کیا، میں نے کہا بلال پاکستان سے میں نمائندہ بن کے آیا، میں اپنی جامع عثمانیہ والوں کا سلام پیش کر رہا ہوں، بلال ہمارا سلام قبول فرما لے۔ شاہ صاحب مسکرائے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے بلال نے وعدہ کر لیا قیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہی حضور کے حوض کوثر پہ دے گا۔ سامنے قبر جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یہ کون نبینا صحابی ہے؟ اللہ اکبر۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینے سے باہر جایا کرتے عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا مصلی ممبر دے کے جایا کرتے۔ یہ کون عبداللہ بن ام مکتوم ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سردار عرب کے آئے بیٹھے تھے، دوسرے ملکوں کے سردار آئے بیٹھے تھے، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو تبلیغ فرما رہے تھے۔ پاک پیغمبر کی منشا مبارک یہ تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نہ آئے۔ عبداللہ بن ام مکتوم
رضی اللہ تعالیٰ نبینا صحابی ہے، اللہ اکبر، دیواروں کے ساتھ سہارا لیتے لیتے حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، جو اللہ نے تجھے سکھایا وہ مجھے سکھا دے۔ رحمت والے نبی نے دیکھا، آپ نے فرمایا اس وقت عبداللہ کیوں آ گیا؟ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس وقت سردار آنا بیٹھے ہیں۔ حضور کے ماتھے پہ بل آیا، جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے، فرمایا محبوبہ آپ نے اس کا اندھا پن دیکھا، آپ نے اس کے کپڑوں پہ تاکیاں دیکھی، آپ نے اس کے کپڑوں پہ پیوند دیکھے، آپ نے اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا پیار نہ دیکھا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیری چڑھائی ماتھے پہ بل اس لیے لے آیا، تیرے دربار میں کندھا آ گیا، میرا محبوب آج تو ماتھے پہ بل آیا، تیرے یار مجھے بڑے پیارے ہیں، آج کے بعد کسی یار کے بارے میں ماتھے پہ بل نہ لے کے آنا۔ پاک پیغمبر اس کا مقام تو نہیں جانتا، اس کا مقام میں جانتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے ان بادشاہوں سرداروں جیسوں سے ساری کائنات کو بھر دیا جائے، محمد تیرے یار کی پیر کی جتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ فرما رہے عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے ہمیں امیر شام کی قبر پہ لے جایا جائے۔ امیر شام کون ہے؟ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر۔ وہاں کے لوگ کہنے لگے جانے کی اجازت کوئی نہیں، کیونکہ ان کا مذہب کچھ اور ہے، مختلف ہے۔ وہ حسین کے قاتلوں میں امیر معاویہ کو شامل کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بڑی مشکل سے گورنمنٹ سے اجازت لے کر اللہ اکبر فوجی دستہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ضبط کے سارے بندر ٹوٹ گئے، 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت کرنے والے کی قبر کی مٹی بھی پوری کوئی نہیں تھی۔ لگتا تھا امیر معاویہ کی قبر پر اتنا پتھراؤ کیا گیا کہ آپ کے نام کی تختی بھی ٹوٹی پڑی تھی، ہمیں اس قبر کی جالی کو ہاتھ لگانے نہ دیا۔ منت سماجت کر کر قبر کی جالی کو ہاتھ لگا کے اندر دیکھا، رب کعبہ کی قسم ہے مٹی سے پتہ نہیں کس کس چیزوں سے امیر معاویہ کی قبر بھری پڑی تھی۔ لگتا تھا امیر معاویہ ہمیں پیغام دے رہا تھا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں حضور کے حوض کوثر پہ میں تمہارا گریبان پکڑوں گا اور میں کہوں گا کملی والے تیری امت نے میری قبر پر بھی پتھراؤ کیا تھا، انہیں بتا میرا قصور کیا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس تقریباً 4 گھنٹے میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ اور پیر محل کے غیور مسلمانوں تم اپنے آبائی قبرستان میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، احاطہ بنا ہوا ہے، احاطہ بنا ہوا ہے، ادھر بھائی کی قبر ہے، ادھر باپ کی قبر ہے، ادھر بھتیجے کی قبر ہے، ادھر رشتہ دار کی قبر ہے، ساری قبریں ساتھ ساتھ بنی پڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ کوئی احاطہ 4 قبروں کا، کوئی 6 قبروں کا احاطہ بنا ہوا ہے، 2 قبروں کی جگہ خالی ہے۔ میاں یہاں کیا کرے گا؟ اپنے لیے میں نے جگہ بنا رکھی ہے۔ اللہ کی قسم اہل البیت کی مظلومی کا اس وقت احساس ہوا۔ اماں فاطمہ مدینے میں لیٹی ہوئی ہے، بیٹی زینب میرے عزیزو شام میں لیٹی ہوئی ہے، باپ علی کوفے میں لیٹا ہوا ہے، اللہ اکبر، بھائی حسین نجف میں کربلا میں لیٹا ہوا ہے۔ اتنا میرے عزیزو مظلوم خاندان ہے جن کو اللہ نے، جن کو دنیا نے میرے عزیزو دنیا میں جدا کر دیا، مرنے کے بعد بھی دنیا اکٹھا نہ کر سکی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر اندر جانا ہوا، ادھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قبر تھی، ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر تھی۔ اللہ اکبر، پھر مراقبے میں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، کوئی ہماری سیلفی لے رہا تھا، کوئی ہمیں پوچھ رہا تھا تم کون لوگ ہو، یہ پگڑی، یہ ٹوپی، یہ کلچر تمہارے پاس کہاں سے آیا، یہ ہاتھ میں ڈنڈا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یقین جان
جانو اور میرے عزیزو، اللہ کی قسم مادی تبلیغ کر کے آ گئے، ہم نے زبان سے کچھ نہ کہا، ہم نے یوں کر کے لباس دکھایا۔ ایک جگہ میرے عزیزو اس طرح آستین اٹھا کر 3 انگلیوں سے کھانا شروع کیا۔ ایک لڑکا میرے عزیزو ہمارے لیے کانٹا چمچی لے کے آ گیا، کہنے لگا انگلیاں کیوں خراب کر رہے ہو؟ ہم نے کہا امام الانبیاء کا طریقہ ہے۔ یہاں بوسہ دے کے گیا، کہنے لگے تمہارا نبی کتنا سونا ہوگا جو تمہیں اتنے پیارے طریقے بتلا کے چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو یہ ہماری عادی تبلیغ تھی، جس بازار سے گزرتے لوگ دکانوں سے اٹھ کے دیکھا کرتے تھے یہ لوگ کہاں سے آ گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر وہ لکھا ہوا تھا ام المصائب۔ شاہ صاحب فرمانے لگے حقیقت کے اندر کسی نے لقب اسے اچھا دیا ام المصائب کا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی اس پر کیا مصیبت آئی ہوگی۔ اللہ غنی۔ جب اپنے گھر سے نکلنے لگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے ساتھ کربلا میں جائے گی۔ سیدہ زینب شادی شدہ تھی، کہاں تیرے ساتھ جاؤں گی؟ شوہر کہنے لگا اگر تو گئی میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ کہنے لگی طلاق دے دے پرواہ کوئی نہیں، یہ وہ حسین ہے جس کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن میں کہا تھا اے حسین، ام سلمہ سے کہا تھا اے حسین سن لے میری امت تجھے بے دردی سے شہید کرے گی، صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھنا، صبر و استقلال کا دامن تھامے رکھنا۔ کہنے لگی شوہر تجھے چھوڑنا برداشت ہے، نبی کے نواسے کو چھوڑنا برداشت کوئی نہیں۔ اکیلی سیدہ زینب ملک شام میں ہمارے ہوٹل کے پاس میرے ملک شام میں لیٹی ہوئی ہے۔ یقین جانو جب وہاں 4 گھنٹے کے بعد بیٹھ کے اٹھنے لگے، ظہر کی نماز شاہ صاحب نے اپنی امامت میں کروائی، جب وہاں سے اٹھنے لگے لگتا تھا سیدہ زینب نے ہمارے کرتے کا دامن کھینچا اور کہا ہوگا جا کے اپنی ماں بیٹیوں سے کہہ دینا ہم تو پردہ بچا بچا کے یہاں تک پہنچ گئے، بتاؤ تم نے ہمارے پردے کا کتنے میں سودا کیا، بتاؤ تم نے ہمارے ایمان کا کتنے میں سودا کیا، بتاؤ تم نے اپنی حیا کو اجاڑنے میں کتنے ڈالر کتنے پیسوں کا سودا کیا۔ لگتا تھا سیدہ زینب، حضرت صغرا، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، ان کی قبروں پر حاضری ہوئی۔ ہمیں ایک ایک ماں نے روک کے کہا قیامت کے دن اپنی گھر والیوں سے کہہ دینا ہمارے سامنے کون سا منہ لے کے آؤ گی، ہمارے سامنے کون سا پردہ لاؤ گی۔ ہم نے پردہ بچانے کے لیے پورا قربان کر دیا، تم نے پردہ اڑانے کے لیے ڈالروں سے سمجھوتا کر لیا۔ قیامت کے دن نانے کے دربار میں ذرا سوچ سمجھ کے آنا ہے۔ عجیب ایک کیفیت تھی۔ جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ اکبر قبر پہ جانا ہوا، اعزازی طور پہ اندر کا دروازہ کھول دیا گیا۔ ہم سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کافی دیر جا کے بیٹھے رہے۔ اللہ کی قسم ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کے بیٹھ گیا ہو، اتنی روحانیت محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ، حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یوشع علیہ السلام میرے عزیزو، اسی طریقے سے حافظ حجر ابن اسقلانی رحمت اللہ علیہ، روح المانی والے مستعصم باللہ کی قبر پر، اسی طریقے سے جنید بغدادی کی قبر پر، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی قبر پر جا کے کھڑا ہونا ہوا۔ اللہ اکبر، یہ وہی ابو یوسف ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ دنیا پوچھا کرتی تھی تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا کرتے تھے جس کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے اس کا بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا۔ باب السلام قبرستان میں جہاں ہزاروں انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے۔ اللہ اکبر، جامع والو، میں ہر جگہ جا کے تمہارا سلام کہہ کے آیا اور ہر جگہ جا کے میں تمہارے ایمان کی گواہی دے کے آیا کہ جتنے میرے پاس جمعہ پڑھنے والے، جتنے میرے ساتھ تعلق رکھنے والے، جتنے مسلمان نماز پڑھنے والے، جتنی جمعے میں آنے والیاں ساری ایمان والی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے پیغمبروں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابیوں، اولیاء اللہ، ہم تمہارے پاس ان کا سلام لے کے آئے۔ جس طرح اللہ نے تمہیں زندگی کامیابی دے دی، ہماری کامیابی زندگی کی بھی دعا کرنا۔
یقین جانو میرے عزیزو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جانا ہوا، اللہ اکبر، ضبط کے سارے بندر ٹوٹ گئے۔ حضرت علی کی مسجد میں، کوفے کی جامع مسجد میں وہ محراب نظر آئی کہ حضرت علی پر ضرب لگی تھی، اللہ اکبر، حیدر قرار پر، شیر خدا پہ ضرب لگی تھی۔ ادھر مسلم بن عقیل لیٹا ہوا، ادھر عروہ بن ہانی لیٹی ہوئی۔ مسجد کے محراب کے پیچھے حضرت علی کا مکان ہے۔ کتنا بڑا مکان ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 1.5 مرلے کا مکان ہوگا۔ 5 کمرے اس مکان میں تھے۔ پہلا کمرہ حضرت علی کا، دوسرا کمرہ حضرت زینب کا، تیسرا کمرہ حضرت ام کلثوم رقیہ کا، چوتھا کمرہ حضرت ام المؤمنین حضرت علی کی بیوی کا، 5واں کمرہ حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ہمارا رہبر کہنے لگا یہ وہ کمرہ ہے جس کمرے میں حسین رات کے اندھیرے میں اللہ کو یاد کیا کرتا تھا، یہ وہ کمرہ ہے جب دونوں بھائی بیٹھ کے دین اسلام کی باتیں کیا کرتے تھے۔ میں نے وہاں ہجوم میں بیوی کو کلدہ مارا، میں نے کہا دیکھ دنیا کے اندر ہر گھر کے اندر جھگڑا، مجھے کوٹھی لے کے دے، مجھے بنگلہ لے کے دے، دیکھ دوسری چرپائی کی جگہ کوئی نہیں، اس کچے حجروں کے اندر جنت کی شہزادیاں بسیرا کر کے گئی ہے۔ اللہ اکبر، اسی 4 دیواری کے اندر، اللہ اکبر، اتنا سا پانی کا کنواں، بیسلہ مجاہد صاحب آج بھی کنویں سے پانی نکل رہا تھا۔ وہ ہمارا رہبر کہنے لگا پتہ علی کتنا غیرت والا تھا، پتہ علی کتنا حیا والا تھا، اس نے اپنے قبروں میں کنواں کھدوا دیا، اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا آل رسول کی جتی کا رنگ بھی امت پہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں مجلس ہوا کرتی تھی، جہاں کتاب کا بیٹھ کے مطالعہ کیا کرتے تھے، مجھے موقع ملا ویل چیئر پہ جا کے بیٹھ گیا، میں نے جھولی پھیلا کے کہا یا اللہ ہمارے پیچھے جتنے نوجوان مسلمان بچے پڑھنے آتے ہیں، یا اللہ پیر محل کے جتنی نوجوان بچیاں، یا اللہ جتنے نوجوان بچے یا سکول پڑھ رہے، مدرسہ پڑھ رہے، علی تیرے علم تیرے تقوی کی میں خیرات مانگ رہا ہوں، یا اللہ جو علم اور تقوی علی کو دیا تھا اس تقوی کا کروڑواں حصہ ہمارے پیر محل کے بچے بچیوں کو عطا فرما دے، وہ علم و عمل ہمارے علماء صلحاء کو عطا فرما دے۔ یقین جانو وہ اس کمرے سے اس حجرے سے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ہمارے ساتھ 3 مستورات 16 مرد تھے۔ ہم نے اپنی عورتوں سے کہا خدا کا واسطہ روٹی کپڑے کا مکان سوال چھوڑو، اللہ سے جنت کا سوال کرو، جنت کا سردار علی، جنت کا سردار حسین، جنت کی سردار الفاطمہ، جنت کے سردار حسن و حسین، رب کعبہ کی قسم ہے دیکھ کیسے کچے سے مکان میں ساری زندگی گزار کے چلے گئے۔ دنیا میرے عزیزوں پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی، اس سال کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ روٹی کپڑے مکان کے لالچ میں میرے عزیزوں پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جاؤ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے جا کے پوچھو، حضرت سعد بن وقاص کی مسجد میں پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی مسجد میں پوچھا گیا، ابو درداء رضی اللہ تعالی، حضرت بلال ام مکتوم امیر معاویہ کی قبر پر، اونو محمد کی قبر پر، جناب مسلم بن عقیل کی قبر پر جا کے صحابہ اکرام کچھ ایسے جن کا نام ہی نہیں تھا ان کی قبروں پہ جا کے پوچھا گیا تم مدینہ چھوڑ کے کیوں آئے؟ ہر ایک کی قبر سے آواز آئی بلغوا انی ولو آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا پیغام تمہارے تک آ گیا، اس پیغام کو لے کے تم نے پوری کائنات میں پھیلنا ہے۔ یہ پیغام لے کے اولاد چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر، در بدر ہو کر یہاں آ گئے جہاں ہمارے قبروں کے نشان باقی نہیں ہے۔ پاکستان میں جا کر پیغام دے دینا، کیا ہمارے پاس اتنا بھی حق کیوں نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنا بھی حق نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہمارے تمہارے سے سوال کرے جو دین ہم تمہارے پاس لے کے آئے تھے، وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، بتاؤ تم نے اس پاک نبی کے دین کو کتنے پیسوں میں فروخت کر دیا ہے؟ باقی جو حالات تھے انشاءاللہ تعالی اسی قرآن کی روشنی میں قیامت کے منظر میں، قیامت کے بعد، مرنے کے بعد، قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا انشاءاللہ اگلے جمعوں میں لے کے آؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اصحاب پیغمبر کے اسوہ پر، ان کی سیرت پر، رحمت دو عالم کی پاک زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں جا کر شام کی زرزمین پر سامرا کے جو حالات، وہاں کے شیخ عباس الحسینی نقشبندی جو امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے 4تھی پیڑھی سے نقشبند کے امام ہیں، جب ہم شام کو ان کے پاس سے اٹھنے لگے چیخیں مار کے رونے لگے، فرمایا اللہ اکبر، فرمایا تمہیں پتہ ہے
تمہاری آمد سے پہلے مجھے خواب میں 3 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اور آپ نے فرمایا پاکستان سے میرے مہمان آ رہے ہیں، کم سے کم تو نے 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کا منہ مبارک، آپ کی قبر کی مٹی مبارک ہمیں دی۔ میں انشاءاللہ میں نے شاہ صاحب کیونکہ ترکی چلے گئے تھے، میں نے کہا شاہ صاحب وہ چیزیں برکات لے کے آئے، حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کا غلاف، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ مبارک، حضرت معروف کرخی کی انگوٹھی، شاہ صاحب نے جب وہ مٹی کی زیارت کرائی، اللہ اکبر، سامرا بغداد کا شہر ہے، شیخ الحدیث تھے، 60,000 علماء کرام جن کا رات کو درس حدیث سنتے ہیں، وہ باہر ہی نہیں نکلتے، لیکن ہمارے استقبال کے لیے وہ گلی کے اندر روڈ کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے۔ عراق کے چیف جسٹس نے ہمارا استقبال کیا، اور راستے کے اندر وہ ان کی نسل کے کوئی دمبے ہوتے ہیں بار بار ذبح کرتے رہے، اور قصیدہ بردہ شریف پڑھ کے ملاتے رہے۔ ہم نے شاہ صاحب سے کہا پاکستان والوں کو تو بعد میں نصیب ہوگی، ہمیں تو اس قبر کی مٹی کی زیارت کرو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جمعے کا وقت ہے، وضو کی حالت میں شاہ صاحب نے یوں ڈھکنا کھولا، حضور کی قبر کی مٹی کی جو خوشبو آئی، سارے کمرہ معطر ہو گیا، اور اکثر نے اس وقت کھانا نہیں کھایا کہ اللہ کی قسم مٹی سونگ کے بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی۔ یہ ہمارے پاکستان کا ایک نامور خطیب ہے، ایک نامور عالم ہے، مولانا الیاس گھمن صاحب، ان کے اتنا بڑا گڑا نکلا ہوا تھا، دانا گڑ نکلا ہوا تھا، انہوں نے شاہ صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے، کہا شاہ صاحب ایک مٹی کا مجھے دانا دے دیں۔ شاہ صاحب نے مٹی کا دانا دیا، حضرت الیاس گھمن صاحب نے یہاں لگایا، صبح جب آئے خدا کی قسم دانے کا نشان بھی ختم ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے حضرت شاہ صاحب سے عرض کی کہ جو تبرکات منہ مبارک حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور ایک انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو خواب سناؤں گا، جس خواب کی بنا پر ہمارا جانا، حضرت شیخ عباس بڑی کو 90 سال کی عمر ہے، شیخ الحدیث فرما رہے تھے تمہاری آمد پر تو 3 مرتبہ مجھے حضور نے خواب میں کہا کہ مہمان ٹھہراؤ، اور 2 سال پہلے مجھے خواب آئی تھی، پتہ نہیں تمہاری مہمان نوازی کے اللہ کے نبی نے کتنی مرتبہ مجھے خواب میں حکم فرمایا ہے۔ پھر انہوں نے جو ہماری دعوت دی، انشاءاللہ بڑی پیاری کارگزاری ہے، جلدی تشریف لانا، انشاءاللہ اگلے جمعے سناؤں گا۔ اللہ عمل کی اور علم میں ترقی کی، عمل کی اللہ نیت کی توفیق عطا فرمائے، اور عملی جامہ ہر صورت پہنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اعمال میں اللہ تازگی اور ترقی عطا فرمائے، زندگی دین اسلام کی بہاروں کے سائے میں اللہ گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔